عزیزان محترم، یقیناً آپ حضرات نے محسوس کیا ہوگا کہ دوران تلاوت خاموشی، ادب و احترام اور امتن گوش ہو کر تلاوت قرآن سننے سے محفل پاک کے اندر کیسی روحانیت اور نورانیت سچائی ہوئی تھی، اور اللہ رب العزت کا پکیزہ کلام ہمارے دلوں پر کیسے کیف آور اثرات مرتب کر رہا تھا۔ واقعتاً بلکہ حقیقتاً تلاوت قرآن سننے سے پہلے انسان کو جو طلب، تڑپ، لگن، جستجو ہوتی ہے، اور پھر تلاوت قرآن سماعت کرنے کے بعد جو روحانیت، تمانیت، چاشنیوں مٹھاس حاصل ہوتی ہے، اصل میں وہی سننے والے باذوق افراد کے لیے درجہ معراج ہوتی ہے۔ اور پھر جس بدم میں، جس محفل میں، جس گھر میں، جس نشست میں، جس محلہ میں، بلکہ جس بستی اور شہر میں قرآن کریم پڑھا یا سنا جاتا ہو، تو وہاں کی ہوا اور فضا بھی نور علی نور ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ پاک دا پاک کلام سچا، اچا، سچا بیان قرآن دا ہے، سارا حکمتاں، برکتاں نال پریا، ہر پاسے فضان قرآن دا ہے۔ اللہ پاک دا پاک کلام سچا، اچا، سچا بیان قرآن دا ہے، سارا حکمتاں، برکتاں نال پریا، ہر پاسے فضان قرآن دا ہے۔ میرے وچ کوئی شک تے شبہ ہے نہیں، اے اٹل فرمان قرآن دا ہے۔ خاص کر کے اے امت مصطفیٰ تے بڑا وڈا احسان قرآن دا ہے، خاص کر کے اے امت مصطفیٰ تے بڑا وڈا احسان قرآن دا ہے۔ اور عرش فرش کے تحت سرا تکر ذرے ذرے وچ برکت قرآن دیئے۔ اج اس لا دینی دے دور اندر سانو بڑی ضرورت قرآن دیئے، سانو بڑی ضرورت قرآن دیئے۔ ایک حرف بدلے 10 نیکیاں نے، ایک حرف بدلے 10 نیکیاں نے کردہ جیڑا تلاوت قرآن دیئے، پھڑ کے پتھراں نو موم کری جاندا، ایسی پاک حلاوت قرآن دیئے، پھڑ کے پتھراں نو موم کری جاندا، ایسی پاک حلاوت قرآن دیئے۔ اور دنیا وچ قانون ہزار ہوون، پر سب تو اعلیٰ قانون قرآن دا ہے۔ اہل نظر اس رات نو جان دے نے، ازلی ابدی مضمون قرآن دا ہے۔ دنیا بنی ہے صاحب قرآن خاطر، سارا جگ ممنون قرآن دا ہے۔ تیرے سامنے سوچ تو مسلمانہ ہوندا پیا اج خون قرآن دا ہے، کیونکہ اسی دامن قرآن دا چھڑ کے تے دنیا وچ ذلیل تے خوار ہو گئے۔ بد عملیاں نے سانو مار دتا، چھڑ کے نیکیاں تے بد کردار ہو گئے۔ اور جے تو شان قرآن دی پوچھنی ہے کسے نبی دے عاشق زار تو پوچھ، ابو بکر صدیق تو پوچھ جا کے، یا فاروق اعظم باوقار تو پوچھ، یا پھر جنہاں نے جمع قرآن کیتا، یا پھر جنہاں نے جمع قرآن کیتا، ذوالنورین عثمان دلدار تو پوچھ، جب تو پوچھ لا سیدہ فاطمہ تو، یا پھر سیدنا حیدر کرار تو پوچھ، جب تو پوچھ حسین دی ذات کو لو، جب تو پوچھ حسین دی ذات کو لو۔ چڑھ کے جنہ نے نیزے تے سنا دیتا، حرف آن دیتا نہیں قرآن اتے، اصغر کنبے دا کنبہ کہا دیتا، حرف آن دیتا نہیں قرآن اتے، اصغر کنبے دا کنبہ کہا دیتا، اصغر کنبے دا کنبہ کہا دیتا۔ اگر سمجھ آ گئی ہے تو اچھی آواز نہ بولو سبحان اللہ۔ تسی سبحان اللہ کہو گے تو مینوں بھی پتہ لگے گا یار تانوں میری گل دی سمجھ آ رہی ہے۔ خاموش نہ بیٹھو، بلند آواز نہ بولو سبحان اللہ۔ اور کئی بندے اس محفل پاک آ کے بیٹھے دے ہوندے نے، لیکن بظاہر وہ محفل پاک چ بیٹھے نے، لیکن انہاں دے ذہن، انہاں دے تخیلات، تصورات رب جانے کیڑی وادی وچ گئے ہوئے نے، تے انہاں واسطے نظر کردا کہ محفل وچ آ کے بھی نہ آئیے تے بری گل ہے، باہر رحمت وچ رہ کے بھی پچھتائیے تے بری گل ہے، تے جیدا کھائیے او دے گیت نہ گائیے تے بری گل ہے، تے ذکر مصطفیٰ سن کے سبحان اللہ کہن تو کنی کترائیے تے بری گل ہے۔ تو اشارے ثواب کے حوالے سے ایک چھوٹا سا واقعہ آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ اگر توجہ ہے، اگر میری طرف آپ حضرات کی توجہ ہے تو اونچی آواز کے ساتھ بولیے سبحان اللہ۔ بھائی محمد عمران صاحب، ایک جملہ آپ کی نظر کرتا ہوں کہ اگر مولوی ٹھلا ہوئے جا تھوڑی بہتی میرے ورگا کمزور جا بندہ بولن چ تھوڑا بہتا کمزور ہوئے تے عوام کہندی ہے یار سنن دی چس نہیں آئی، مزہ نہیں آیا۔ اگر مولوی ٹھلا بولے تے عوام نو چس نہیں آوندی، اگر عوام ٹھلی بولے تے مولوی نو چس نہیں آوندی۔ تہاڈی سبحان اللہ اچھی آواز نہ بولے تے انشاءاللہ ہر پڑھن والا دوست بڑی محبت نہ اپنی حاضری پیش کرے گا۔ کنجوسی نہیں کرنی، سخی بن کے بول سبحان اللہ۔ جدی اچھی آواز یا اللہ انہوں ایسے سال مدینہ شریف کی زیارت نصیب فرما، اچھی آواز نہ بول سبحان اللہ۔ ہاں عزیزان گرامی قدر، آج کی جو بزم
इसाले सवाब के हवाले से भी इनकात पजीर है। और छोटा सा वाकया आप हजरात की समातों की नजर करता हूं कि हजरत सैयदना हमाद मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप मक्का शरीफ के रहने वाले बुजुर्ग हैं। आप फरमाते हैं कि एक मर्तबा मेरा मक्का शरीफ के एक कब्रिस्तान की तरफ मेरा गुजर हुआ, तो मैं उस कब्रिस्तान के अंदर जाकर बैठा तो मुझ पर नींद का गलबा आ गया, मुझ पर गुनूत की तारी होगी तो मैं सो गया। जब मैं सोया मेरी आंख लगी तो मैंने क्या देखा कि जिस कब्रिस्तान के अंदर मैं लेटा हूं वो कब्रिस्तान वाले जो लोग हैं वो मेरी ख्वाब के अंदर आ गए। तो मैंने उन कब्रिस्तान वालों को इस हालत में देखा कि वो हल्का दर हल्का बनाए खड़े हैं और आपस के अंदर कुछ बांट रहे हैं, तकसीम कर रहे हैं। तो उन कब्रिस्तान वालों में से एक बंदे से मैंने पूछा कि ऐ अल्लाह के बंदे, क्या क़यामत का मंजर तो पेश नहीं आ गया, क्या हिसाबो किताब का मंजर पेश नहीं आ गया कि तुम आपस के अंदर कुछ बांट रहे हो, इस तरह हल्का दर हल्का बनाए खड़े हो। तो उस बंदे ने जवाब दिया, उस कब्र वाले ने जवाब दिया कि ऐ अल्लाह के नेक बंदे हमाद मक्की, क़यामत नहीं आई। बड़ा हसीन जुमला, बड़ा हसीन नुक्ता आप हजरात की समातों के हवाले करके जा रहा हूं। उस कब्र वाले ने जवाब दिया कि अल्लाह के नेक बंदे क़यामत नहीं आई, बल्कि माजरा ये है कि एक अल्लाह के वली कामिल का इस कब्रिस्तान से गुजर हुआ तो उसने जाते जाते सूरह इखलास शरीफ पढ़कर हम कब्रिस्तान वालों को इशाले सवाब किया, तो वो हम इशाले सवाब 1 साल तक आपस के अंदर बांट रहे हैं, लेकिन वो खत्म होने में नहीं आ रहा। तो अजीजा ने मोहतरम, ना जाने उस कब्रिस्तान में कितनी हजार कब्रें होंगी, तो जब अकेली सूरह इखलास शरीफ का इसाले सवाब समझ के अंदर नहीं आता, समझ के अंदर, जहन के अंदर नहीं आता, तो फिर माशाल्लाह भाई मुश्ताक साहब ने आज की इस खूबसूरत बज़म का इनकाद किया। तो इस बज़म के अंदर तिलावत कलाम पाक हुई, सनाखानी होगी और फिर इंशाल्लाह किबला हजरत साहब खिताब फरमाएंगे, फिर खत्म शरीफ पढ़ा जाएगा। जब अकेली सूरह इखलास शरीफ का इसाले सवाब जहन के अंदर, समझ के अंदर नहीं आता, तो इतना ढेर सारा इसाले सवाब कैसे समझ में आ जाएगा? मोहब्बत के साथ बोले यार सुभान अल्लाह। सुनिए, तारीफ जो भी करता है खैरुल अनाम की, इज्जत बुलंद होती है उसके कलाम की। मोहब्बत के साथ बोले यार सुभान अल्लाह। तारीफ जो भी करता है खैरुल अनाम की, इज्जत बुलंद होती है उसके कलाम की। हमारी लहद में लाएंगे तशरीफ आकाए मुस्तफा, आदत बना रहे हैं दरूदो सलाम की। हमारी लहद में लाएंगे तशरीफ आकाए मुस्तफा, आदत बना रहे हैं दरूदो सलाम की। तो फिर मैं क्यों न कहूं कि सीने में तुम बसा लो मोहब्बत दरूद की, जन्नत में लेके जाएगी चाहत दरूद की। सीने में तुम बसा लो मोहब्बत दरूद की, जन्नत में लेके जाएगी चाहत दरूद की। और चाहो जो कब्र में उठे हम होके सुरखरू, दुनिया में फिर बना लो आदत दरूद की। चाहो जो कब्र में उठे हम होके सुरखरू, दुनिया में फिर बना लो आदत दरूद की। जे मान लो जर सभी कुछ रह जाएगा जहीं, जे मान लो जर सभी कुछ रह जाएगा जहीं, जाएगी साथ तेरे दौलत दरूद की। जमा लो जर सभी कुछ रह जाएगा जहीं, जाएगी साथ तेरे दौलत दरूद की। और तोलेगा तेरी नेकियां महशर में जब खुदा, मालूम होगी फिर तुम्हें कीमत दरूद की। तोलेगा तेरी नेकियां, तोलेगा तेरी नेकियां, क्योंकि इंसान नमाज पढ़े कबूल हो ना हो गारंटी नहीं, रोजा रखे कबूल हो ना हो गारंटी नहीं, हज करे कबूल हो ना हो गारंटी नहीं, मगर दरूद और सलाम एक ऐसी इबादत है कि जिसके बारे में पीर सैयद नासिर शाह फरमाते हैं कि आलिमत फादिला ने दसिया असूल है, बंदत खुदा दे विच रब दा रसूल है। मोहब्बत प्यार ना बोल सुभान अल्लाह। बस अगले मेहमान को आपके हजरात की समातों के हवाले करूंगा, मोहब्बत के साथ बोल सुभान अल्लाह। आलिमत फादिला ने दसिया असूल है, बंदत खुदा दे विच रब दा रसूल है। होर किसे नेकी दा भी कोई एतबार नहीं, आका दे दरूद हर वेले ही कबूल है। और किसी नेकी दा भी कोई एतबार नहीं, आका दे दरूद हर वेले ही कबूल है। तोलेगा तेरी नेकियां महशर में जब खुदा, मालूम होगी फिर तुम्हें कीमत दरूद की। फिर मेरा तुम्हें जो सब दोस्तों है मशवरा, कसरत करो सलाम की, कसरत दरूद की। अपनी हाजिरी के आखिर पर
بڑا پیارا کلام پڑھ رہے تھے، میرا مرشد سونا. جڑا نسبت والا بیٹھا ہے، نسبت والا جڑا بیٹھا ہے وہ تو ضرور آکھے گا کہ میرا مرشد سونا ہے، میرا مرشد. سبحان اللہ. ایک ربائی حضرت سلطان العارفین کی پیش کر کے دعوت خطاب پیش کرتا ہوں قبلہ شاہ صاحب کو کہ اے تن میرا چشمہ ہووے تے میں مرشد ویکھ نہ رچا ہوں. اے تن میرا چشمہ ہووے تے میں مرشد ویکھ نہ رچا ہوں. لوں لوں مڈ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا ایک کچا ہوں. اتنا ڈٹھیا مینوں صبر نہ آوے، میں ہور کدے ول بھجا ہوں. مرشد دا دیدار باہو مینوں لکھ کروڑا حجا ہوں. مرشد دا دیدار باہو مینوں لکھ کروڑا حجا ہوں، مینوں لکھ کروڑا حجا ہوں. عزیزان گرامی قدر، آج کی جو نورانی روحانی محفل پاک اشارے ثواب کے حوالے سے بھی انعقاد پذیر ہے اور میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بھی انعقاد پذیر ہے. اور قبلہ شاہ صاحب بڑے پیارے انداز کے ساتھ اپنا واز فرما رہے تھے. آپ اسٹیج پر جلوہ فرما ہیں تو ان کی موجودگی کے اندر آئیے 2-3 منٹ کے اندر اپنی حاضری پیش کرتا ہوں. میں تصورات کی دنیا میں گم ہو کر آپ حضرات کو کائنات کی اس ہستی کی بارگاہ میں لے کر چلوں گا جو میرے کریم آقا مصطفیٰ کی بیٹی ہے، مولا علی کی زوجہ ہے، حسنین کریمین کی اماں ہے اور نا سیدہ فاطمہ زہرا ہے. ایسے نہیں جناب سیدہ کا نام اسم گرام سن کر ذرا ادب سے بول سبحان اللہ. جو چاہتا ہے کہ میری ماں جنتی ہو جائے، میری بیٹی شرم و حیا کی پیکر بن جائے، وہ چپ نہیں بیٹھے گا بلکہ بلند آواز سے بولے گا سبحان اللہ. آج تو حسنین کی اماں کا ذکر سن کر بول سبحان اللہ. مجھے راضی کرنے کے لیے نہیں بولنا بلکہ اس محبت سے، اس تڑپ سے سبحان اللہ کہنا ہے کہ تو اڈا جوہل کی سرزمین پر بیٹھ کر سبحان اللہ بولے اور جنت البقیع کے اندر حسنین کریمین کی اماں تیرے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا فرما دے. کون جناب سید زہرا؟ کون جناب سید زہرا کہ جن کی شان و عظمت میں میرے اور تیرے نبی کا فرمان چمک رہا ہے کہ فاطمہ تو بدعت منی فمن اغضبہا اغضبنی. فاطمہ میرے بدن کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے گوشت کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے فاطمہ کو غم دیا اس نے مجھے غم دیا. عزیزان محترم قبلہ شاہ صاحب بھی تشریف فرما ہے. اسی طرح ایک سید زادے آل رسول نے جو مجھے حکم جو درس دیا ہے، یہ پیغام دیا ہے، میرا حق بنتا ہے کہ آپ حضرات کی جھولیوں میں ڈال کے جاؤں. آل رسول سید بادشاہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ جب تمہاری دعائیں قبول نہ ہوتی ہوں اللہ کی بارگاہ میں جناب سیدہ کا صدقہ دعا مانگو تو رب کائنات تمہاری دعاؤں کو قبول فرما لے گا. تو لہذا جو چاہتا ہے کہ میری دعا بھی قبول ہو اور جناب سیدہ کے صدقے میری ہر مشکل بھی آسان ہو جائے، وہ چپ نہ بیٹھے گا بلکہ بلند آواز سے کہے گا سبحان اللہ. کیونکہ پلیا زہرا دے بابے دے ٹکڑیا تے باویں بادشاہ بھاویں فقیر. پلیا زہرا دے بابے دے ٹکڑیا تے باویں بادشاہ بھاویں فقیر. پلیا نبی مرسل تے بھاویں امام کوئی، بھاویں غوث تے بھاویں کو پیر. پلیا اس شیر دا کربل تو اثر پچھو، اس شیر دا کربل تو اثر پچھو. پی کے جنو اے زینب دا ویر. پلیا تے زہرا پاک نو لکھا سلام سائم جس دی گود دے اندر شبیر. پلیا زہرا پاک نو لکھا سلام سائم جس دی گود دے اندر شبیر. پلیا اور زہرا لاڈلی اس محبوب دیے ناتا جیدیاں پاک قرآن اندر او دے شوہر دا نام وچ خطبیاں دے او دے باپ دا نام اذان اندر ثانی او دی اولاد دا بنے جیڑا کوئی نہیں جمیا
اس جہان اندر اجمل وچ کربل او دے بچیاں نے او پائی جان اسلام دی جان اندر اجمل وچ کربل او دے بچیاں نے پائی جان اسلام دی جان اندر اور او دی شان کو دسے تے کی دسے جدا با محمد رسول ہوے پتر حسن حسین تے دھی زینب شوہر مرتضی علی مقبول ہوے فاقے وچ رہ کے آپ دن راتی ونڈدیاں ہی رہنا ونڈدیاں ہی رہنا ونڈدیاں ہی رہنا او جدا اصول ہوے تے اس تو ود سائم کیڑا پاک ہوے او جدا نام ہی زہرا بطول ہوے اس تو ود سائم کیڑا پاک ہوے او جدا نام ہی زہرا بطول ہوے حیا کے ماتھے کا تاج زہرا وفا پرستی کی لاج زہرا مقام خون رسول جو ہے کرے گی جنت پہ راج زہرا کسی کی بیٹی کو نام ملے گا ملا ہے تجھ کو جو تاج زہرا جو زمانے بھر میں بٹ رہا ہے وہ تیرے گھر کا اناج زہرا ہے وہ تیرے گھر کا اناج زہرا جو تیرے شوہر سے بغض رکھے جو تیرے شوہر سے بغض رکھے مریض ہے لا علاج زہرا جو ہوگی تیرے قدم کی مٹی وہ ہوگا میرے سر کا تاج زہرا رسالت آندا وقار زہرا امامت آندا نکھار زہرا رسول اکرم دل دی ٹھنڈ علی دے گھر دی بہار زہرا علی دے گھر دی بہار زہرا فقیر آوے تے گل چلا کے فقیر آوے تے گل چلا کے ہے صدقہ کر دیندی ہار زہرا ہے صدقہ کر دیندی ہار زہرا نماز سجدے عمل اشارے نماز سجدے عمل اشارے تیرے قدم تو نثار زہرا تیرے قدم تو نثار زہرا کرم جو تیرے میرے تے ہوئے کرا کیویں میں شمار زہرا شبیر و شبر دی امی زہرا نبی دے گھر وچ ہے جمی زہرا مقام تیرے نو کون سمجھے فرشتے ہن تیرے کمی زہرا رات سجدے کرم دی خاطر رات مندی لمبی زہرا کیسے کہہ دوں وہ ذات چھوٹی ہے کیسے سمجھوں یہ بات چھوٹی ہے میرے نبی کی بیٹی کا سجدہ لمبا ہے مگر عبادت کے لیے رات چھوٹی ہے مگر عبادت کے لیے رات چھوٹی ہے رات سجدے کرندے گزری کبھی نہ رچ کے سمی زہرا پردے دھیاں تے کجن والی پردے دھیاں تے کجن والی جناب زینب دی امی زہرا جناب زینب دی امی زہرا میری عرضی قبول کرنا خضر کی عرضی قبول کرنا سب کی عرضی قبول کرنا ہوں تیرے پتراں دا کمی زہرا ہوں تیرے پتراں دا کمی زہرا حیا کے ماتھے کا تاج زہرا وفا پرستی کی لاج زہرا مقام خون حسین جے ہے کرے گی جنت پہ راج زہرا مقام خون حسین جے ہے صرف 2-3 اشعار مولا حسین کی بارگاہ میں ہو جائیں کون لجپالا کا حسین حسین اگر نہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر جزید ہوتا حسین اگر نہ شہید ہوتا جزید ہوتا نبی کی سنت اذان ہوتی خدا کے گھر میں اذان ہوتی اسلام کا اور ہی رنگ ہوتا بشر کے چہرے پہ زنگ ہوتا بشر کے چہرے پہ زنگ ہوتا افسانے غم کے سناتا پھرتا سارے ظلمت اٹھاتا پھرتا امداد نہ کرتے اگر حسین تو اسلام ٹھوکرے کھاتا پھرتا امداد نہ کرتے اگر حسین تو اسلام ٹھوکرے کھاتا پھرتا حیا کے ماتھے کا تاج زہرا وفا پرستی کی کہ ذرا جو دل سے یہ کہا بتا کہ کیا حسین ہے میں دل سے پڑھ رہا ہوں اور دل والوں کے لیے پڑھ رہا ہوں جتنے سنگ دل بیٹھے ہو وہ نہ بولنا اور جس کے سینے میں پتھر رکھا ہے ان کو معافی ہے اور جس کے سینے میں دل ہے اور دل میں مولا حسین کی سچی محبت ہے تو وہ حسینی بن کر ضرور بولے گا سبحان اللہ ذرا جو دل سے یہ کہا بتا کہ کیا حسین ہے ذرا جو دل سے یہ کہا بتا کہ کیا حسین ہے صدا جی آئی جان لے کہ صدا حسین ہے صدا جی آئی جان لے کہ صدا حسین ہے اور بشر سے چل بشیر تک بشر عام بندہ بشیر میرے اور تیرے نبی کا صفاتی نام ہے تو جملوں پہ لفظوں پر غور رہے کہ ذرا جو دل سے یہ کہا بتا کہ کیا حسین ہے صدا جی آئی جان لے کہ صدا حسین ہے اور بشر سے چل بشیر تک بتا میں کتنے نام لوں بڑے بڑے جو کہہ گئے کہ بہت بڑا حسین ہے بڑے بڑے
انگریز کہہ گئے کہ بہت بڑا حسین ہے، اور عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، اب اس سے بڑھ کے جیت کیا، یزید تھا حسین ہے، یزید تھا حسین ہے، یزید تھا حسین ہے۔ ارے حسین مٹ سکے کہ ہر یزید کی تھی آرزو، یزید مر گیا مگر جگہ جگہ حسین ہے، یزید مر گیا مگر جگہ جگہ حسین ہے۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ حسن کے پیچھے حسین لکھنا، حسن کے آگے حسین لکھنا، خدا محمد علی کے نیچے حسن کے آگے حسین لکھنا، خدا محمد علی کے نیچے حسن کے آگے حسین لکھنا، کرے زیارت جو مصطفیٰ کی تو نام حسنین ہو مکمل، شبیہ جن کی حسن کا چہرہ بدن کے آگے حسین لکھنا، شبیہ جن کی حسن کا چہرہ بدن کے آگے حسین لکھنا، مصیبتوں کے سفر میں یارو جو فلسفہ ہے جناب حر کا، مصیبتوں کے سفر میں یارو جو فلسفہ ہے جناب حر کا، شمر کو دشمن کی صف میں رکھنا، سجن کے آگے حسین لکھنا، شمر کو دشمن کی صف میں رکھنا، سجن کے آگے حسین لکھنا، جو کون خنجر کی نوک پر ہے، جو کون تیروں کے سائے میں ہے، بطول و عذرا جناب زہرا کے چند کے آگے حسین لکھنا، میں پنج تن کا نیاز مند ہوں، میں پنج تن کا نیاز مند ہوں، میری وصیت نہ بھول جانا، میں پنج تن کا نیاز مند ہوں، میری وصیت نہ بھول جانا، جو میری بخشش کا ہے وسیلہ، کفن کے آگے حسین لکھنا، جو میری بخشش کا ہے وسیلہ، کفن کے آگے حسین لکھنا، کبھی جو لادین قوتوں کا اگر ہو غلبہ تو یاد رکھنا، کبھی جو لادین قوتوں کا اگر ہو غلبہ تو یاد رکھنا، زمین شر سے بچی رہے گی، وطن کے آگے حسین لکھنا، وطن کے آگے حسین لکھنا۔ اور آخری شعر سنیے، خضر جے کربو بلا کا منظر یہ ہے دین کی بقا کا منظر، خضر جے کربو بلا کا منظر یہ ہے دین کی بقا کا منظر، ستم کے پیچھے یزید لکھنا، امن کے آگے حسین لکھنا، امن کے آگے حسین لکھنا، ستم کے پیچھے یزید لکھنا، امن کے آگے حسین لکھنا، حسن کے پیچھے حسین لکھنا، حسن کے آگے حسین لکھنا، خدا محمد علی کے نیچے حسن کے آگے حسین لکھنا، حسن کے آگے